ہجرت کا جو لفظ ہے ہاجر زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اور شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ہجرت کہا جاتا ہے کہ دین کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، آزادی کے ساتھ دینی احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی ایسی جگہ چلے جانا کہ جہاں پر دینی احکامات آزادانہ طریقے سے دینی احکامات پر عمل پیرا ہو سکے، شریعت کے اصولوں پر آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو ڈھال سکے، ایسی جگہ چلے جانا شرعی اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں ہجرت کہلاتا ہے۔ صرف یہ مطلب نہیں ہے ہجرت کا کہ کوئی شخص تجارت کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک چلا گیا چھوڑ چھاڑ کر، یہ شرعی ہجرت نہیں کہلائے گی۔ پیسہ کمانے کے لیے چلا گیا، یہ شرعی ہجرت نہیں کہلائے گی۔ شرعی ہجرت کا تعلق دین کے ساتھ ہے، وہ ہجرت جس پر اللہ رب العزت نے ثواب کا دار و مدار رکھا ہے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی، سورۃ النحل آیت نمبر 41۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں، اللہ رب العزت کے راستے میں ہجرت کی ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں انہیں اچھے طریقے سے بسائیں گے، بڑا اجر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ لوگ جانتے ہیں۔ اور مقامات پہ بھی اللہ رب العزت نے ہجرت کی فضیلت بیان فرمائی۔ دین کی خاطر ہجرت کرنا اس کا ثواب ہے، دین کی خاطر ایک وطن سے نکلنا اور دوسرے وطن کو وطن بنانا، اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا ثواب جہاد کا ہے، نماز کا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ہجرت فرمائی، بلکہ کہ شاید ہی کوئی نبی ایسا ہو کہ جنہوں نے ہجرت نہ کی ہو۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو ذکر فرمایا ہے۔ اور بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو ستایا گیا، انہوں نے اس وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو اختیار کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہجرت، اسلامی ہجرت، اسلام کے ارکان میں شامل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ثواب کا حصہ ہے، ایک عبادت ہے۔ اور یہی ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے وقت میں، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اور وہ 13 سال نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے، کہ جن 13 سالوں میں چند ضعیف اور کمزور مسلمانوں نے اس کی جانب سے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، انگاروں پر لٹایا جاتا، تپتی دھوپ میں گھسیٹا جاتا، ایک لمبی داستان ہے، شہید کیا گیا، اسی طریقے سے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا، بے شمار واقعات ہم پڑھتے آتے ہیں کس کس طریقے سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ وہ اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے، اپنے ایمان سے سرکے بھی نہیں، انہوں نے صبر، استقامت، ایثار کے جذبے کو اپناتے ہوئے دین پر قائم رہے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے راستہ کھولا، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہجرت کر جاؤ۔ اور اس ہجرت کے لیے سب سے پہلے حبشہ ایک جگہ تھی جس کو منتخب کیا گیا، اور وہاں مسلمانوں نے ہجرت کی ایک مرتبہ، اور دوسری مرتبہ، اور پھر نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے آیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی حج کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں سے جو لوگ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس
جستجو میں ہوتے کہ جو نئے افراد آ رہے ہیں ان کو دین کی دعوت دی جائے، اور کفار مکہ کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دیں گے، لوگ ان کی بات مان لیں گے۔ کفار ابو جہل، ابو لہب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے جو نیا آنے والا ہوتا کہ بھائی ہمارے یہاں پر ایک شخص ایسا ہے جو شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ماں بیٹوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ماں کو بیٹے سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو بیٹی سے، خاندانوں میں نفرتیں ڈال دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ کچھ لوگ تو بات مان لیتے، کچھ لوگ یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے جاتے کہ آخر وجہ کیا ہے، وہ بات ایسی کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جدائیاں پڑ جاتی ہیں، اپنے دین کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور نبی کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جدائیاں پڑ جاتی ہیں، اپنے دین کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دین اسلام کی دعوت والی باتوں کو سن کر اسلام قبول کرنے لگے۔ انہی لوگوں میں سے 11ویں نبوی میں، نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عقوہ ایک جگہ ہے، وہاں پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ، ہم خدائے واحد لا شریک کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے، آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، اس الفاظوں کے ساتھ انہوں نے بیعت کی۔ پھر وہ گئے مدینہ منورہ میں، وہاں انہوں نے دین اسلام کی دعوت کی۔ اگلا سال آیا، نبوت کا 12واں سال، اور اس سال مدینہ منورہ سے 12 یا تقریباً 18 افراد جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد یہی الفاظ دہرائے، وہ چلے گئے۔ اگلا سال آیا، نبوت کا 13واں سال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ مکرمہ میں رہنے کا آخری سال۔ اس دوران مدینہ منورہ سے تقریباً 70 سے زائد، 70-80 کے قریب افراد آئے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پہ مشرف با اسلام ہوئے اور بیعت کی۔ یہ بیعت جو تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر قسم اٹھانا اور وعدہ کرنا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے، واحد لا شریک مانتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اعمال کریں گے۔ یہ بیعت ابتدا بنی تھی ہجرت کی، یہ بیعت تمہید بنی تھی ہجرت کی۔ یہ وعدہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر قسم و پیمان کا وعدہ جو تھا، یہ ہجرت کی ابتدا تھی۔ اور پھر ہجرت تھی مسلمانوں کے شان و شوکت کا مظہر، مسلمانوں کے غلبے کا مظہر، کیونکہ ہجرت ہی سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، ہجرت ہی سے ہمیں نماز ملا، تمام احکامات ہجرت ہی کی وجہ سے مسلمانوں کو عطا ہوئے۔